ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص یا بچہ فلاں سکول میں داخلے کا حقدار ہے، یا فلاں شخص فلاں جگہ پہ ملازمت کا حقدار ہے، یا رشتوں میں کہ یہ نیک عورت فلاں مرد کے لیے بہتر ہے؟ ایسی باتیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ ان باتوں کے بارے میں شرعی نقطہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے، کوئی شخص اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہے کہ وہ کسی مخصوص چیز کا حقدار ہے تو اس کے مفہوم کے متعلق دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ کہنے والا شخص یہ بات اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ شخص کی ملازمت یا شادی جیسی خواہشات کو اس کی تقدیر میں شامل نہیں کیا، تو پھر اس بات کو مذکورہ اعتراض کی صورت میں کہنا نہایت ہی غلط ہے، گمراہی ہے، کیونکہ اس میں صاف طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر ظلم کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ کے اس عمل میں حکمت نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے کہیں بالا تر ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو اپنی زبان وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے سے باز رکھے، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے ہر من چاہی خواہش کا حقدار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھ دیا۔ اور اسی کے بارے میں حافظ ابن قیم کہتے ہیں، اکثر لوگ بلکہ سبھی الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، کیونکہ بنو آدم میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اسے اس کا حق پورا نہیں دیا گیا، اس کی قسمت ہی کھوٹی ہے، حالانکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ کا حقدار تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ یعنی اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر میرے رب نے ظلم کیا ہے اور مجھے میرے استحقاقات سے روکا ہے، حالانکہ اس کا پورا جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ بس اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ زبان سے کہہ دے کہ اسے اپنے آپ کو پرکھنے اور قلب و ذہن میں رچی بسی باتوں کو کریدنے سے یہ بات ایسے دہکتی ہوئی نظر آئے گی جیسے کہ بھٹی میں نیچے دبی لکڑی میں آگ دہک رہی ہوتی ہے۔ ایسے مقام پر عقل مند اور اپنے لیے خیر چاہنے والے کو چاہیے کہ اپنا خیال کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور ہر اس لمحے کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے کہ جس وقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی تھی، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں ہی بدگمانی رکھے، جو کہ ہر بیماری کی جائے پناہ ہے۔ اس کا اپنا نفس ہی ہر شر کا ماخذ ہے، جو کہ ہر جہالت اور ظلم کا مرکب بھی ہے، اور اسے چاہیے کہ احکم الحاکمین، اعدل العادلین، ارحم الراحمین ذات کی بجائے اپنے نفس کے متعلق ہی بدگمانی کرے، کیونکہ وہی ذات جو بے نیاز ہے، ہر قسم کے حمد و شکر کی مستحق ہے۔ وہ ذات ہے جو کامل بے نیازی کی اہل ہے، وہ کامل ترین حمد اور کامل ترین حکمت سے متصف ہے۔ وہ ذات جو ہمہ قسم کے ذاتی، صفاتی، فعلی اور اسماء حسنہ میں ہر قسم کی کمی سے بالکل پاک صاف ہے، کیونکہ اس کی ذات کمال مطلق کی ہر اعتبار سے مستحق ہے۔ یہی حال اس کی صفات کا ہے، اور افعال بھی اسی معیار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت، مصلحت، رحمت اور عدل سے بھرپور ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی سب سے اچھے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے، یہ بات مسلمان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہوئے تو نہ کہے، بلکہ حقیقت حال ذکر کرتے ہوئے کہے، اور اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں گواہی دے کہ فلاں کام کا حقدار ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تعلیم ہے، تجربہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کام کا اہل قرار پا سکتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی یہ گواہی سچی ہو اور محض زبانی جمع خرچ نہ ہو، کیونکہ جھوٹ سے سب کو معلوم ہے کہ یہ غلط بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی ایسی چیز کے بارے میں گواہی دینا بھی درست نہیں ہے جس کے بارے میں اس کو علم ہی نہ ہو، تو جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ایسی چیز کے پیچھے مت لگو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، یقیناً سماعت، بصارت اور دل، ہر چیز کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔